زی اسلامک ٹیوب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمانوں کی حبشہ کی ہجرت اور شیب ابی طالب میں قید ہونا، اس کا دوسرا پارٹ سٹارٹ ہوتا ہے۔ پہلے پارٹس کی لنک جو ہے آپ کو اوپر دے دیں گے، آپ وہاں سے جا کے اس کو دیکھ سکیں گے۔ تو دوسرا پارٹ سٹارٹ ہوتا ہے۔ ہم لوگ مجبور ہو کر تمہاری پناہ میں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، جو قرآن تمہارے نبی لے کر آئے ہیں وہ کچھ مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی اول کی آیتیں پڑھی، جس کو سن کر بادشاہ بھی رو دیا، اور اس کے پادری جو کثرت سے موجود تھے سب کے سب اس قدر روئے کہ داڑیاں تر ہو گئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ کلام اور جو کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ایک ہی نور سے نکلے ہیں، اور ان لوگوں سے صاف انکار کر دیا کہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ بڑی ذلت اٹھانا پڑی۔ آپس میں صلح کر کے ایک شخص نے کہا کہ کل میں ایسی تدبیر کروں گا کہ بادشاہ ان کی جڑ ہی کاٹ دے۔ ساتھیوں نے کہا بھی کہ ایسا نہیں چاہیے، یہ لوگ اگرچہ مسلمان ہو گئے مگر پھر بھی رشتہ دار ہے، مگر اس نے نہ مانا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا بھی نہیں مانتے۔ بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ دوسرے دن کی بلانے سے ہمیں اور بھی زیادہ پریشانی ہوئی۔ بہرحال ہم گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی شان میں نازل ہوا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہے، اس کی روح ہے اور اس کے کلمہ ہے، جس کو خدا نے کنواری اور پاک مریم کی طرف ڈالا۔ نجاشی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے سوا کچھ نہیں فرماتے۔ پادری لوگ آپس میں کچھ چیخ چیخ کرنے لگے۔ نجاشی نے کہا، تم چاہے جو کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے ان کو تحفے واپس کر دیے اور مسلمانوں سے کہا، امن سے ہو، جو تمہیں ستائے اس کو تاوان دینا پڑے گا، اور اس کا اعلان بھی کر دیا کہ جو شخص ان کو ستائے گا اس کو تاوان دینا ہوگا۔ اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمان کا اکرام اور بھی زیادہ ہونے لگا، اور اس وفد کو ذلت سے واپس آنا پڑا۔ تو پھر کفار مکہ کا جتنا بھی غصہ جوش کرتا ظاہر ہے، اس کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے ان کو اور بھی جلا رکھا تھا، اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ لوگوں کا ان سے ملنا جلنا بند ہو جائے اور اسلام کا چراغ کسی طرح بجھے۔ اس لیے سرداران مکہ کی ایک بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کلم کلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ لیکن قتل کر دینا بھی آسان کام نہ تھا، اس لیے کہ بنو ہاشم بھی بڑے جتے اور اونچے طبقے کے لوگ شمار ہوتے تھے۔ وہ اگرچہ اکثر مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہو جانے پر آمادہ نہیں تھے۔ اس لیے ان سب کفار نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ سارے بنو ہاشم اور بنو المطلب کا بائیکاٹ کیا جائے، نہ ان کو کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے دے، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے، نہ بات چیت کرے، نہ ان کے گھر جائے، نہ ان کو اپنے گھر میں آنے دے، اور اس وقت تک صلح نہ کیا جائے جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے حوالہ نہ کر دے۔ یہ معاہدہ زبانی ہی گفتگو پہ ختم نہیں ہوا، بلکہ یکم محرم 7 ہجری نبوی کو ایک معاہدہ تحریری لکھ کر بیت اللہ میں لٹکایا گیا، تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس معاہدے کی وجہ سے 3 برس تک یہ سب حضرات 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک گھاٹی میں نظر بند رہے کہ نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا، نہ یہ کسی سے مل سکتے تھے، نہ مکہ کے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے، نہ باہر سے آنے والے کسی تاجر سے مل سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص باہر نکلتا تو پیٹا جاتا، اور کسی ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا۔ معمولی سا سامان، غلہ وغیرہ جو ان لوگوں کے پاس تھا وہ کہاں تک کام دیتا۔ آخر فاقوں پر فاقے گزرنے لگے، اور عورتیں اور بچے بھوک سے بے تاب ہو کر روتے اور چلاتے، اور ان کے
ایزا کو اپنی بھوک اور تکالیف سے زیادہ ان بچوں کی تکالیف ستاتی۔